بادشاہوں کو سازشوں کا سامنا تو اکثر رہتا ہے۔ تاریخ کے اوراق گردانے تو کوئی ایسا بادشاہ نہیں ملے گا جس کو سازشوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ مغل سلطنت کا دوسرا فرمانرواں ہمایوں بھی ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے خلاف سازشوں کا آغاز اس کے باپ بابر کی زندگی میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ ہمایوں ہندوستان کا شہنشاہ تو بن گیا، مگر اس کی زندگی کا آدھا حصہ جلا وطنی میں گزرا۔ اسے علم فلکیات، علم نجوم اور علم ریاضیات سے خصوصی دلچسپی تھی، لیکن سیاسی بصیرت اور قابلیت سے بے بہرا ہونے اور اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے اپنی سلطنت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تھے۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ دوبارہ ہندوستان کا شہنشاہ بننے میں کامیاب رہا۔ ہمایوں کی پیدائش 6 مارچ 1508 کو کابل میں ہوئی۔ ہمایوں صرف 17 سال کی عمر میں اپنے باپ بابر کو ملکی معاملات میں مشورے دینے لگا۔ ہمایوں نے پانی پت اور کوہانا کی جنگوں میں شمولیت بھی اختیار کی۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ہمایوں کو ایک اہم چیلنج دیا۔ اسے لودھی کے اہم کمانڈر حامد خان سے مقابلہ کرنا تھا۔ بابر اور ہمایوں کو پنجاب میں آگے بڑھنے سے روکنے کا کام اسی کے ذمہ تھا۔ دہلی سے 164 کلومیٹر دور حصار فیروزہ کے مقام پر حامد خان اور ہمایوں کا آمنا سامنا ہوا اور لودھی کے اہم کمانڈر کو شکست دی۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر آگرہ پہنچا، جہاں اس کو معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں کو ایک کوہ نور پیش کیا گیا ہے جس کی قیمت آدھی دنیا کی آمدن کے برابر تھی۔ جب ہمایوں نے یہ ہیرا بابر کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ اب بابر مسلسل اپنے بیٹے کی جنگی تربیت کر رہا تھا۔ 1527 میں راجہ سانگا کے ساتھ جنگ میں بھی ہمایوں بابر کے ساتھ تھا۔ یہ جنگ کوہانا کی جنگ کہلاتی ہے۔ ہمایوں 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اسے اس کی خدمات کے صلے میں حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ اس جاگیر کو بطور تحفہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ بطور ولی عہد حکومتی معاملات میں مشورہ دے سکتا تھا۔ 26 دسمبر 1530 کو بابر کی وفات کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین نے سازش کی۔ مہدی خواجہ، جو کہ ہمایوں کا بہنوئی اور ایک تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن یہ سازش ناکام رہی کیونکہ بابر نے پہلے ہی امراء کو وصیت کر دی تھی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات کے بعد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں سے ایک وصیت کی تھی کہ وہ تخت نشین ہونے کے بعد اپنے بھائیوں سے فیضیانہ سلوک کرے۔ تخت نشین ہونے کے بعد ہمایوں نے کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دیا اور اپنے چچیرے بھائی سلمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیضیانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی اس سے مطمئن نہ ہوئے اور اپنے بھائی کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے بھائی کے لیے مشکلات کھڑی کیں۔ بابر کی وفات کے بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہونے لگا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، لیکن اب وہ مغلوب ہو چکے تھے اور اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ ظفر اور شیر شاہ سوری جیسے سردار مل گئے تھے۔ افغان حکمران کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور وہ مغلوں کو ہندوستان سے نکال بحر کر سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر مکمل یقین تھا۔ افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ہمایوں باغیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جونپور کے پٹھانوں، بنگال کے افغانوں اور گجرات کے سلطانوں سے بھی مقابلہ کیا اور ان سب کی بغاوتوں کو کچلتا چلا گیا۔
شیر شاہ سوری، جس کا اصل نام فرید خان تھا، بابر کے دور حکومت میں بابر کے ساتھ ملازمت کر چکا تھا اور ہمایوں کی کمزوریوں سے خوب واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، لہذا شہنشاہ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے۔ ہمایوں خوش تھا اور ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اس 1.5 سال جاری رہنے والے جشن میں ایک نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا گیا، لیکن یہ 1.5 سال جاری رہنے والا جشن بہت کچھ لے گیا۔ عیش و عشرت میں غرق رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہاں ایک بار پھر جشن والی غلطی کو دہرایا گیا۔ 9 ماہ خوب ناچ گانا ہوا، جس کا فائدہ اٹھایا ایک بار پھر شیر شاہ سوری نے۔ اس نے ایک بار پھر بنارس پر حملہ کر دیا اور پھر چنار، جونپور اور کمٹ بھی اس کے زیر تسلط چلے گئے، جبکہ شہنشاہ ہند بنگال میں عیاشی فرماتے رہے۔ دوسری طرف مرزا ہندال بہار چھوڑ کر آگرہ پہنچ گیا اور اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر ہمایوں تک پہنچی تو وہ بنگال سے آگرہ کے لیے نکلا، لیکن راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ اپریل 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ 3 ماہ تک صلح کی کوشش ہوتی رہی، جس کے بعد سوری نے ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ تبھی اس کا پیر گھوڑے کی رکاب سے نکل گیا اور وہ ڈوبنے لگا۔ ایک نظام سکا نامی شخص نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور بعد میں اس کی مدد کے بدلے میں نظام سکا نامی شخص کو ایک دن کا بادشاہ بنایا گیا، جس میں اس نے اپنے نام کے سکے جاری کروائے تھے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغانوں نے اسے یہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ ملتان پہنچا، وہاں بھی افغانوں نے اسے نہ ٹکنے دیا۔ پھر وہ سندھ عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا اور اکبر کی ولادت ہوئی۔ لیکن یہاں بھی افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور وہ ایران کی طرف نکل گیا، اور ایران کے بادشاہ شاہ طہماسپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ شاہ طہماسپ نے وعدے کے مطابق 30,000 کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ ہمایوں تبریز اور مشہد کے راستوں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا۔ 6 ماہ تک قندھار کا محاصرہ جاری رہا اور عسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا۔ اب باری کابل کی تھی، جہاں ہمایوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں کا سپہ سالار بہرم خان چپکے سے کامران مرزا کے باغی سرداروں سے مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران کابل چھوڑ کر غزنی کے پٹھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور یوں کابل پر بھی ہمایوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن کامران مرزا بغاوتوں سے باز نہ آیا اور پلٹ پلٹ کر وار کرتا رہا۔ ہمایوں نے اسے گرفتار کروایا اور اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اس کو اندھا کر دیا۔ 1554 میں جب ہمایوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے نکلا تھا تو اس کی فوج 15,000 سے زیادہ نہ تھی۔ ہمایوں پیش قدمی کرتے ہوئے شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعہ روہتاس پر قابض ہو گیا اور اس کے ساتھ دیالپور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا چلا گیا، اور 22 فروری 1525 کو پنجاب کا حاکم بن گیا۔ اب سکندر شاہ سوری خود
80,000 گھڑ سوار فوج بے شمار توپوں اور ہاتھیوں کے ساتھ حملے کے لیے روانہ ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں 18 جون 1555 کا دن اس لیے یادگار ہے کہ اس دن اس سلطنت کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا جس نے اگلے 3 صدیوں تک حکومت کرنا تھی۔ اس خون ریز جنگ میں سکندر شاہ سوری بھاگ کر شمالک کی پہاڑیوں کی طرف نکل گیا اور 15 سال کی جلا وطنی کے بعد 23 جون 1555 کو ہمایوں دوبارہ ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا، لیکن اب یہ خوشی چند دن ہی باقی رہ سکی۔ جنوری 1556 میں ابھی اسے تخت نشی ہوئے صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا۔ ایک شام وہ اپنے کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی اور مسجد کے لیے لپکا، لیکن اذان کا جواب دینے کے لیے سیڑھیوں پر ہی رک گیا۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد وہ اٹھنے لگا تو اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر آن گرا اور زخمی ہو گیا، اور انہی زخموں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی ٹھوکریں کھائیں اور آخر میں ٹھوکر کھا کر ہی مرا۔